بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 190 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً أَوْ يَذْبَحُ بَقَرَةً أَوْ بُدْنَةً عَنْ سَبْعَةٍ وَالْقِيَاسُ أَلَّا تَجُوزَ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ لِأَنَّ الْإِرَاقَةَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ الْقُرْبَةُ إِلَّا أَنَّا تَرَكْنَاهُ بِالْأَثَرِ وَهُوَ مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ رضي الله تعالى عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم البقرة عن 7 والبدنة عن 7 ولا نص في الشاة فبقي على أصل القياس وتجوز عن 5 أو 6 أو 3 ذكره محمد رحمه الله في الأصل لأنه لما جاز عن 7 فعمن دونهم أولى ولا تجوز عن 8 أخذا بالقياس فيما لا نص فيه وكذا إذا كان نصيب أحدهم أقل من السبع ولا تجوز عن الكل لانعدام وصف القربة في البعض وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى وقال مالك رحمه الله تجوز عن أهل بيت واحد وقال مالك رحمه الله تجوز عن أهل بيت واحد وإن كانوا أكثر من 7 ولا تجوز عن أهل بيتين وإن كانوا أقل منها لقوله عليه السلام على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة قلنا المراد منه والله أعلم قيم أهل البيت لأن اليسار له يؤيده ما يروى على كل مسلم في كل عام أضحاة وعتيرة ولو كانت البدنة بين 2 نصفين تجوز في الأصح لأنه لما جاز 3 الأسباع جاز نصف السبع تبعا له وإذا جاز على الشركة فقسمة اللحم بالوزن لأنه موزون ولو اقتسموا جزافا لا يجوز إلا إذا كان معه شيء من الأكارع والجلد اعتبارا بالبيع۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک بکری ذبح کی جائے، ان میں سے ہر ایک کی جانب سے ایک بکری ذبح کرے یا 7 افراد کی طرف سے ایک گائے یا اونٹ کو ذبح کرے۔ قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ گائے یا اونٹ صرف ایک کی طرف سے ہی جائز ہو، اس لیے کہ یہاں خون کا بہانا تو وہ صرف ایک ہے، وہی القربۃ اور وہ خون بہانا ہی اصل نیکی ہے، وہی قربت ہے۔ مگر ہم نے اس قیاس کو حدیث مبارکہ کی بنا پر چھوڑ دیا۔ حدیث مبارکہ وہ ہے جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی۔ انہوں نے فرمایا نحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گائے اور اونٹ کو 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا۔ ولا نص فی الشاة اور بکری کے سلسلہ میں کوئی نص نہیں ہے، لہٰذا وہ بکری اصل قیاس پر باقی رہے گی۔ وتجوز اور گائے اور بدنہ کو 5 یا 6 یا 3 افراد کی طرف سے ذبح کرنا بھی جائز ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں یہ بات ذکر فرمائی کہ جب گائے
اور بدنہ 7 آدمیوں کی طرف سے جائز ہے تو فعمن دونہم، تو جہاں 7 سے کم ہوں گے تو وہاں بدرجہ اولا جائز ہوگی۔ ولا تجوز عن 8 اور 8 آدمیوں کی طرف سے گائے یا اونٹ جائز نہیں۔ اخذن بالقیاس فیما لا نص فیہ، غیر منصوص چیزوں میں قیاس پر عمل کرتے ہوئے۔ وکذا، اسی طرح جب شرکاء میں سے کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو تو بعض میں وصف قربت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے کسی کی طرف سے بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ لا تجوز عن الکل، کسی کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی اس کے ایک حصے میں قربت کا، نیکی کا وصف نہ پائے جانے کی وجہ سے۔ وَسَنُبَيِّنُهُ مِن بَعْدُ انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کی مزید تفصیل عن قریب بیان کریں گے۔ وقال مالک رحمہ اللہ، اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک گھر والوں کی طرف سے جائز ہے اگرچہ وہ لوگ 7 سے زیادہ ہوں۔ ولا تجوز عن اہل بیتین، اور ایک بکری 2 گھر والوں کی طرف سے جائز نہیں اگرچہ وہ 7 سے کم افراد ہی کیوں نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان گرامی کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی اور عتیرہ لازم ہے، ای لازم علی کل اہل بیت۔ قلنا، تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ سے مراد واللہ اعلم، حقیقت حال تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، قیم اہل البیت، جو گھر والوں کا سربراہ ہے، منتظم ہے، وہ مراد ہے، اس لیے کہ حقیقی مالداری تو اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ یؤیدہ، اس تعویل کی مؤید وہ روایت ہے جس میں یہ مضمون ذکر کیا گیا ہے کہ ہر مسلمان پر ہر سال میں قربانی اور عتیرہ لازم ہے، اور اگر ایک اونٹ 2 آدمیوں کے درمیان بطور نصف مشترک ہو تو اصح قول کے مطابق یہ درست ہے، اس لیے کہ جب 7 میں سے 3 حصے جائز ہیں تو 7 کا نصف بھی اس کے تابع ہو کر جائز ہوگا۔ وَإِذَا جَازَ عَلَى الشِّرْكَةِ، اور جب شرکت کے طور پہ قربانی جائز ہے، شراکت کے ساتھ قربانی کرنا درست ہے، تو اس صورت میں گوشت کی تقسیم وزن کر کے ہوگی، اس لیے کہ وہ گوشت موزونی چیزوں میں شامل ہے، اور اگر شرکاء نے اندازے سے تقسیم کر لیا تو یہ تقسیم جائز نہیں ہوگی، الا اذا کان معہ، مگر بیع پر قیاس کرتے ہوئے جب اس گوشت کے ساتھ کچھ پائے اور کھال اس کو شامل کر دیا جائے تو پھر تقسیم درست ہوگی۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے گزشتہ سبق میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ قربانی کس کی طرف سے واجب ہے، تو یہ فرمایا تھا کہ اولاً تو اپنی ذات کی طرف سے قربانی کرنی ہے، پھر اس کے بعد اپنی اولاد صغار کی طرف سے قربانی کرنی ہے۔ اب یہاں سے جو ہمارا آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اس میں قربانی کے جانور میں شرکاء کی تعداد کتنی ہوگی، ایک بڑے جانور میں کتنے افراد شریک ہو سکتے ہیں، اس کی تفصیل کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ قال، تو اب متن میں یہ فرمایا وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً، تو ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بکری ذبح کرے۔ تو اگر اس متن کی عبارت کو گزشتہ متن کے ساتھ جوڑا جائے تو چونکہ اس گزشتہ متن میں یہ آیا تھا وَتَجِبُ عَنْ نَفْسِهِ، کہ قربانی اپنی ذات کی طرف سے بھی ہے، اور وعن ولدہ الصغار یا صغیر، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ہے، تو اس مفہوم کے اعتبار سے اس عبارت کا تعلق اس عبارت کے ساتھ بھی بن سکتا ہے کہ اگر اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر رہا ہے
تو پھر ان میں سے ہر ایک کی طرف سے ایک بکری کرے، یا او یذبح بقرۃ او بدنۃ عن سبعۃ، اگر وہ بچے زیادہ ہیں تو پھر ایک گائے یا ایک اونٹ 7 افراد کی طرف سے بھی کر سکتا ہے۔ تو اس عبارت کا تعلق گزشتہ عبارت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں سے ایک نیا مسئلہ شروع ہو، یذبح عن کل واحد منہم شاۃ، کوئی بھی شخص وہ اپنی ذات کی طرف سے ایک بکری ذبح کرے، یا اگر افراد زیادہ ہیں تو پھر 7 افراد کی طرف سے ایک بڑا جانور ذبح کر لے۔ یہ جو اگلی عبارت ہے والقیاس، اس کا تعلق اس جملے کے ساتھ ہے کہ یہاں جو بات فرمائی کہ بقرہ اور بدنہ 7 افراد کی طرف سے ہوں گے، تو یہاں قیاس یہ کہتا ہے کہ جان تو ایک نکلی ہے، خون تو ایک دفعہ بہایا گیا ہے، تو یہ بقیہ تمام افراد کی طرف سے کیسے ہوگا؟ تو اس سے متعلق یہ فرما رہے ہیں والقیاس الا تجوز الا عن واحد، قیاس تو یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا جانور صرف ایک آدمی کی طرف سے ہو، لأن العراقۃ واحدۃ، اس لیے کہ جو خون کا بہانا ہے وہ 7 تو نہیں ہے، خون تو ایک دفعہ نکلا ہے، ایک جان قربان ہوئی ہے۔ وہی القربت، اور اصل قربت عراقت ہے، خون کا بہانا ہے، تو جب جانور کا خون بہہ گیا تو اصل عبادت تو پوری ہو گئی۔ تو کہتے ہیں قیاس تو واقعی یہ کہتا تھا کہ جیسے بکری ایک فرد کی طرف سے ہوتی ہے تو گائے اور اونٹ ان کو بھی ایک فرد کی طرف سے ہونا چاہیے، الا انا ترکناہ بالاثر، مگر ہم نے اس کو حدیث مبارکہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، یعنی قیاس کو ہم نے ترک کر دیا اور حدیث مبارکہ کو لیا۔ اب وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گائے کو 7 افراد کی طرف سے اور ایک بدنہ اونٹنی کو 7 افراد کی طرف سے ذبح کیا۔ تو اب بقرہ اور بدنہ سے متعلق تو ہمیں حدیث مبارکہ مل گئی کہ اس میں شراکت ہو سکتی ہے، 7 تک افراد ان دونوں بڑے جانوروں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ولا نص فی الشاۃ، لیکن بکری میں ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں، اس سلسلہ میں کوئی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ اگر بکری میں 2 آدمیوں کی شرکت جائز ہوتی تو احادیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہوتا، لہذا ترمذی شریف میں یہ عبارت موجود ہے، وقال بعض اہل العلم لا تجزئ الشاۃ الا عن نفس واحدۃ، کہ بکری صرف ایک فرد کی طرف سے ہی جائز ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو اسی طرح ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ تذکرہ ہے کہ اونٹ کے بدلے 7 بکریاں ذبح کرے، اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی اس کا اشارہ ہوتا ہے کہ بکری ایک آدمی کی جانب سے کافی ہوگی، لہذا فبقی علی اصل القیاس، بکری اصل قیاس پر باقی رہے گی، یعنی جیسے قیاس یہ کہتا تھا کہ ایک جان وہ ایک شخص کی طرف سے ہونی چاہیے، تو بکری کے اندر چونکہ ایک ہی جان ہے تو یہ ایک شخص کی طرف سے ہی ادا ہوگی۔ ہاں اونٹ اور گائے میں 7 تک افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ وتجوز عن 5 او 6 او 3، تو یہاں سے ایک نیا مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ کہ 7 تک افراد شریک تو ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کا حصہ بھی 7ویں حصے سے کم نہ ہو۔ ہاں اس سے زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو امام محمد رحمہ اللہ نے مبسوط میں یہ بات ذکر کی، لأنہ لما جاز عن 7، کہ جب 7 کی طرف سے قربانی جائز ہے تو جو 7 سے کم ہوں گے تو وہاں بدرجہ اولا قربانی جائز ہوگی۔ ہاں ایک چیز ذکر کی، ولا تجوز عن 8، 7 سے اوپر نہ ہو، یعنی 8 افراد اگر آ گئے ہیں تو وہ اونٹ یا گائے ان کی قربانی درست نہیں ہوگی،
اخذن بالقیاس فیما لا نص فیہ، غیر منصوص پر قیاس کرتے ہوئے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ نَصِيبُ أَحَدِهِمْ أَقَلَّ مِنَ السُّبُوعِ، اسی طرح جب ان میں سے کسی ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو، قضا کا مطلب جیسے 8 کی طرف سے جائز نہیں ہے، اسی طرح 7 افراد تو شریک ہیں، لیکن جو 7واں آدمی ہے اس نے کہا ہے کہ میں آدھا حصہ قربانی کروں گا، میں پوری قربانی نہیں کر سکتا۔ مثلاً کہ آپ نے قربانی کا حصہ فی کس 10,000 روپے رکھا ہوا ہے، تو چلیں میری طرف سے آدھا حصہ آپ ڈال لیں، 5,000 روپیہ میری طرف سے لے کر اس گائے میں مجھے بھی شریک کر لیں۔ اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ میں پورا حصہ نہیں کرنا چاہتا، میں آدھا حصہ قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو اب یہاں کسی کی بھی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ولا تجوز عن الکل لانعدام وصف القربۃ فی البعض، سب کی کیوں نہیں ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا حصہ آدھا ہے تو آدھا حصہ تو قربانی نہیں ہو سکتی، تو جب اس آدھے حصے میں قربت نہیں پائی گئی تو آدھے میں قربت کے نہ پائے جانے کی وجہ سے جو بقیہ 6 ساڑھے 6 حصے والے ہیں ان میں سے بھی کسی کے حصے کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اصول یہ ہے کہ ہر حصے میں قربت کا مفہوم ہونا چاہیے، ہر حصہ عبادت بننا چاہیے۔ تو جب گائے یا اونٹ تو ایک ہے، 6 حصے یا 6.5 حصے تو قربت بن رہے ہیں، لیکن اس کا ایک حصہ جو نصف پر مشتمل ہے اس میں قربت کا مفہوم نہیں ہے، تو قربت کا مفہوم اس نصف میں نہ پائے جانے کا اثر سرایت کرے گا اور اس کی وجہ سے بقیہ 6 حصے بھی متاثر ہوں گے۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ شراح نے یہ لکھا ہے کہ ویسے تو بکری ایک آدمی کی طرف سے ہی قربانی میں ادا ہوگی، ایک کی قربانی درست ہوگی۔ کوئی شخص کسی کی طرف سے نفلی قربانی کرتا ہے اور اس کا ثواب بہت سے افراد کو پہنچا دے تو یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل ابو داؤد شریف میں جو روایت موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بعد یہ دعا فرمائی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، جس میں آپ نے تقریباً پوری امت کو شریک فرمایا ہے۔ تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اگر نفلی قربانی میں سب کو ثواب پہنچایا جائے تو ثواب پہنچانے کی حد تک درست ہوگا، یعنی ذبح تو اپنی جانب سے ہوا لیکن ثواب اگر کئی افراد کو پہنچایا جائے تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سب کو انشاءاللہ پورا ثواب مل جائے گا۔ وَسَنُبَيِّنُهُ مِن بَعْدُ انشاءاللہ، اس کی مزید تفصیل ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ وقال مالک رحمہ اللہ، اب یہاں قربانی ہر فرد کی جانب سے ہے یا کسی ایک گھر میں گھر کا سربراہ اگر قربانی کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی؟ اس سے متعلق حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی ان کا فرمان نقل کیا جا رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گھر میں چاہے جتنے افراد بھی ہوں تو سب کی طرف سے ایک جانور ایک جان کافی ہے، یہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا فرمان ہے۔ گھر میں 5 ہیں، 10 ہیں، 15 افراد ہیں، ان کا سربراہ اگر کر لے تو بس سب کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ ہاں ایک قربانی لا تجوز عن اہل بیتین، ایک جانور 2 گھروں کی طرف سے کافی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور 2 گھروں کی طرف سے کافی نہیں، چاہے وہ افراد 7 سے کم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً 2 گھر ہیں، ایک گھر میں 2 افراد ہیں، دوسرے گھر میں 2 افراد ہیں، گھر 2 ہیں، تو اگر یہ 2 گھر مل کر ایک جانور قربان کرنا چاہیں تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جبکہ دوسرا ایک گھر ہے جس میں 12-14 افراد ہیں، اگر وہ 12-14 کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے تو وہ درست ہے، یعنی ان کے ہاں ایک گھر پر ایک جانور ضروری ہے چاہے افراد کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ
بطور دلیل یہ روایت پیش کرتے ہیں جو ابو داؤد شریف میں ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں اضحیۃ وعتیرۃ کے الفاظ ہیں۔ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ہر سال میں ہر گھر والوں پر ایک قربانی اور عتیرہ یہ واجب ہے۔ تو یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مستدل ہے۔ قلنا، تو ہم اس کے جواب میں عرض کرتے ہیں کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ہر گھر پر ایک قربانی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گھر کے سربراہ پر قربانی ہے، یعنی اصلاً قربانی گھر کے سربراہ سے شروع ہوتی ہے، جو گھر کا سربراہ ہے وہ بھی کرے، اور باقی اگر صاحب نصاب ہیں تو وہ بھی کریں۔ تو اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ، تو اس سے مراد گھر کا ذمہ دار ہے، لأن الیسار لہ، اس لیے کہ وہی مالدار شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ مطلب کہ گھر کا سربراہ مراد ہے تو ہم اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے۔ تو ہم امام مالک رحمہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہماری اس رائے کی تائید اس دوسری روایت سے ہو رہی ہے، یؤیدہ ما یروی، اس کی تائید اس روایت سے کی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ علی کل مسلم، یعنی یہاں اس روایت میں علی کل اہل بیت کہ ہر گھر والوں پر سال میں ایک قربانی اور عتیرہ ہے، جبکہ صاحب ہدایہ نے ایک اور روایت کی طرف اشارہ کیا علی کل مسلم کہ ہر مسلمان پر ہر سال میں قربانی اور عتیرہ ہے۔ تو جب علی کل مسلم آ جائے گا تو مسلم سے مراد بظاہر قیم اہل البیت گھر کا سربراہ ہوگا۔ تو شراح یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علی کل مسلم کے الفاظ نقل کیے ہیں اس سے متعلق روایت معلوم نہیں ہوئی۔ آگے نیا مسئلہ شروع کر رہے ہیں، وَلَوْ كَانَتِ الْبُدْنَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ نِصْفَيْن تَجُوزُ فِي الْأَصَحِّ، کہ اگر دو آدمی مل کر ایک اونٹ کی قربانی کریں تو یہ درست ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلہ میں دو قول ہیں۔ ایک قاضی احمد بن محمد وہ فرماتے ہیں یہ درست نہیں، کیونکہ صورت میں ہر شریک کی طرف سے 3.5 حصے کی قربانی ہوگی۔ 3 حصے تو سمجھ میں آتے ہیں اور نصف کی قربانی غیر متصور ہے، لہٰذا یہ صورت درست نہیں ہو سکتی۔ یعنی 3 اور 4 حصے ہوں تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب نصف نصف ہو 3.5 اور 3.5 تو یہ بظاہر سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لہٰذا قاضی احمد ابن محمد وہ اس کے عدم جواز کے قائل ہیں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ قربانی درست ہوگی، چاہے وہ 3.5 حصے ہی کر لیں۔ تجوز فی الاصح، صحیح روایت کے مطابق یہ قربانی درست ہے، لأنه لما جاز 3 الاسباع جاز نصف السبع تبعا له۔ صدر الشہید فقی ابو اللیث سمرقندی وہ اسی کے قائل ہیں اور یہ فرماتے ہیں جب 7 کے 3 حصے ہونے کی شکل میں قربانی درست ہوتی ہے، کہ جب آپ 7 کے 3 حصے کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب 7 کے 3 حصے کریں تو پورا تقسیم تو نہیں ہو سکتا، تو جب وہاں قربانی درست ہے تو 7 کے اگر 2 حصے کریں تب بھی قربانی صحیح ہوگی، اس لیے کہ نصف اگرچہ ایک مکمل حصہ تو نہیں بنتا، ایک پوری قربانی تو نہیں بنتی، لیکن بقیہ مکمل حصوں کے تابع ہو کر یہ بھی اضحیہ میں داخل سمجھا جائے گا، اس کو بھی قربانی کا حصہ ہی کہا جائے گا۔ اور یہ تو عام بات ہے کہ کوئی چیز قصداً ثابت نہیں ہوتی، ہم اس کو ضمناً ثابت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بکری ذبح کرنے کے بعد اگر اس کے پیٹ سے زندہ بچہ نکلے تو اس کی بھی قربانی ہوگی، حالانکہ اگر بالقصد بکری کا پیٹ چاک کر کے
تنہا اس جنین کی قربانی کرنا چاہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، ماں کے تابع ہو کر اس کی قربانی بھی درست ہے۔ تو اسی طرح یہاں اگرچہ ابتداً اگر اکیلا نصف حصہ ہوتا تو اس کی قربانی نہ ہو سکتی، لیکن چونکہ اس کے ساتھ کامل 3 حصے موجود ہیں، 3.5 میں 3 حصے پورے موجود ہیں، تو لہذا اس کے ساتھ جو نصف حصہ ہوگا اس کی قربانی درست ہوگی۔ وَإِذَا جَازَ عَلَى الشِّرْكَةِ، اور جب شرکت جائز ہے قربانی میں، جب شریک ہو سکتے ہیں، مل کر قربانی کر سکتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں ایک ضابطہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ قربانی میں شریک ہوں گے، پارٹنرشپ کر لیں گے، تو اس صورت میں ظاہر ہے قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت کو بھی تقسیم کرنا ہے۔ تو فقہا یہاں یہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا گوشت شرکاء کے درمیان وزن سے تقسیم ہوگا۔ فقسمۃ اللحم بالوزن، گوشت کی تقسیم وزن کے ساتھ ہوگی۔ کیوں؟ لأنہ موزون، اس لیے کہ جو گوشت ہے وہ وزنی چیز ہے، لہذا حتی الامکان اس کی اصلیت پر، اصل ضابطے پر عمل کیا جائے گا اور وزن ہی سے اسے تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر شرکاء نے اندازے سے تقسیم کر لیا، لا یجوز، تو پھر یہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ میں نہ بیٹے ولو اقتسموا جزافاً، اگر شرکاء نے اندازے سے اس گوشت کو تقسیم کیا، لا یجوز، تو یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، اس کی ایک صورت ہے، اگر اس گوشت کے ساتھ پائے، کھال وغیرہ ملا کر اندازے سے تقسیم کیا گیا تو اس صورت میں تقسیم صحیح ہوگی، کیونکہ اب کمی بیشی کو خلاف جنس کی طرف پھیر لیا جائے گا، اور اگر ایک طرف گوشت کم ہے اور اس کو ایک پایا مل گیا ہے، ایک پاؤں مل گیا ہے، تو اس صورت میں اس گوشت کی کمی اس پائے سے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ایک رائے پیش فرمائی، الا اذا کان معه شیء من الاکارع والجلد اعتبارا بالبیع، تو اکارع کا لفظ پائے کے لیے بولا جاتا ہے اور جلد کھال کے لیے بولا جاتا ہے۔ تب ایک طرف گوشت زیادہ ہے، مثلا ایک آدمی کو 10 کلو گوشت ملا ہے اور دوسرے کو 8 کلو گوشت ملا ہے، لیکن 8 والے کو اگر ایک پایا دے دیا ہے تو اب معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اگر اندازے سے یہ تقسیم کیا تو اس میں سود ہونا لازم آئے گا، لہذا یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اور آج کل ہمارے ہاں جو فتویٰ ہے وہ تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جب شرکاء کے اندر تقسیم کرتے ہیں، گوشت بنایا جاتا ہے، تو اس میں جو پائے ہیں وہ بھی کاٹ کر شامل کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پائے کسی ایک شخص کو یا 2 شرکاء کو دے دیے جائیں، بلکہ پایا ان کے ٹکڑے کر کے ان کو بھی بقیہ گوشت کے اندر، حصوں کے اندر شامل کرنا ضروری ہے۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔